السلام علیکم، میرا نام منیرہ سوزر ہے۔ سلیبس اے لیولز کا جو سلیبس ہے 9686 اس میں ہے توبہ ٹیک سنگھ، اور وہ تحریر کی ہے سعادت حسن منٹو نے۔ میں اس سلسلے کی ایک ویڈیو پہلے بھی ڈال چکی ہوں، اور جو ہے میں نے اس کہا کہ اور کچھ اگر وضاحت طلب ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اور سمجھ آ جائے۔ سعادت حسن منٹو جو ہیں جدید افسانوں میں پریم چند کے بعد ان کا ایک معتبر نام ہے۔ انہوں نے اس صنف کو نئی پہلو سے روشناس کرایا، بلکہ اسے اس مقام پر کھڑا کر دیا کہ ہم بڑے فخر اور اعتماد سے ان افسانوں کا مقابلہ کسی بھی عالمی افسانوی ادب سے کر سکتے ہیں۔ 20-21 سال کی مدت میں 200 سے زائد انتہائی اعلیٰ اور معیاری افسانے تخلیق کرنے کے علاوہ درجنوں مضامین لکھے سعادت حسن منٹو نے، خاکے لکھے، 150 سے زیادہ ڈرامے لکھے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت بہت بھاری بھرکم ہو گئی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کا جو فکشن ہے وہ سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ منٹو نے اپنے افسانے میں معاشرتی رویوں کی نشاندہی کی ہے جو کہ ذہنی تذبذب کا شکار ہیں۔ انہوں نے سماج کے جو رشتے و ناسور ہیں ان کی تصویر کشی کی ہے، جس کی وجہ سے ان پر پابندیاں بھی لگی، انہیں جیل بھی ہوئی۔ انہوں نے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور بے باکی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وہ کسی سے ڈرتے نہ تھے۔ منٹو کو بے تحاشا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، ان پر مقدمات قائم کیے گئے، لیکن انہوں نے انسانی زندگی کے ایسے پہلوؤں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ جس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن منٹو اپنی وہ چیزیں تحریر کا حصہ بناتے تھے جو کہ سچ مچ اس معاشرے میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک آپ سمجھیں کہ کسی ناسور کو نشتر سے چیرنا، کوئی جو آپ کو پھوڑا ہے، آپ کو پیپ ہے، تو یہ جو ایسی ساری چیزیں یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے نا، جو جب آپ اس کو نشتر سے چیرا لگاتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت کو سننا سمجھنا تلخ ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہوئے بھی سمجھنا نہیں چاہتے ہیں کہ اب کے اور 100 سال کے معاشرے میں پہلے میں بہت فرق ہے۔ اب تقسیم جو ہے نا، تقسیم ملک کے موضوع پہ یہ بنایا گیا ہے، جو ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوئے، توبہ ٹیک سنگھ ان کا جو ہے بہت بلند بے مثال یہ بلند پایا افسانہ میں سمجھتی ہوں، اور ایک پاگل سکھ کا کردار انہیں تخلیق کیا ہے جو کہ زندہ جاوید ہو گیا ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے حب الوطنی کی لازوال مثال پیش کی ہے، جو وطن سے جانے کی بجائے وطن میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہے، اور آخری سانس اس کی کہاں نکلتی ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کی کوئی پہچان نہیں ہے اس زمین پر۔ تو یہ جو ہے افسانہ ہمارے ان بچوں کے لیے، ہمارے ان نوجوانوں کے لیے بھی ایک سوچ ہے کہ ہم ہر بات میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار ہم ملک سے باہر بھاگ جائیں، اور آپ کو بہت برا لگے گا اس وقت یہ سن کے کہ یہ جو ہے ہمیں یہ پڑھاتے پڑھاتے یہ کیا سمجھانے لگ گئی ہیں، لیکن دیکھیں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جذبہ حب الوطنی کا۔ توبہ ٹیک سنگھ جو ہے، اب دیکھیں ہر دور میں چند عوامی لیڈر جو ہے نا وہ رنگ، نسل اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور لوگوں کے نقصانات کی پرواہ کیے بغیر ان کو اپنے مفاد کی بھیٹ چڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ مذہب کے نام پر لوگوں سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں، مگر جب علاقوں کا بٹوارا ہو جاتا ہے نا تو انسان کی اپنی سرزمین سے محبت ختم نہیں ہوتی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں مصنف نے، سعادت حسن منٹو نے ایک پاگل سکھ دکھایا ہے، بھوشن سنگھ، اس کے مرکزی کردار کے ذریعے جو ہمارے نام نہاد عوامی لیڈر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، حکومتی نظام ہے ہمارا، اس کو آئینہ دکھایا ہے، حکومتی نظام کے نقائص بتائے ہیں، لیڈروں کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ آخر کب تک مظلوم عوام کے جذبات سے کھیلتے رہیں گے، اور کب تک ہجرت انسانوں کے لیے ایک آزمائش بنے گی۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ ایک پاگل خانے پر مبنی ہے، اس میں مختلف پاگلوں کے کردار کے ذریعے نفسیات اور جذبات کی وہ کی گئی ہے، تشریح کی گئی ہے کہ کس طرح سے تقسیم ہندوستان کے وقت لوگ بے چینی کا شکار تھے۔ ان کے معصوم ذہن سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے کہ پہلے ہم سکون اور پیار محبت سے رہ رہے تھے، اب کیوں ہم نہیں رہ سکتے۔ بقول مصنف، معلوم نہیں یہ بات معقول تھی یا غیر معقول، بہرحال دانشمندوں کے فیصلے کے مطابق ادھر ادھر اونچی سطح کی کانفرنسیں ہوئیں، اور بالآخر ایک دن پاگلوں کے تبادلے کے لیے وقت مقرر ہو گیا۔ یا پھر دوسرا جملہ آپ دیکھیں، پاگلوں کی اکثریت اس تبادلے کے حق میں نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اپنی جگہ سے اکھاڑ کر کہاں پھینکا جا رہا ہے۔ اب افسانہ توبہ ٹیک سنگھ جو ہے وہ لاہور کے ایک پاگل خانے کا نقشہ ہے
کہ جب پاگلوں کو پتہ چلا کہ بھئی وہ اپنے ملک دوبارہ جا رہے ہیں تو ان میں ایک جو ہے نا بے چینی پھیل گئی. اب جو جغرافیائی حدود پہ تھے یہ بنے ہوئے پاگل، آپس کی محبت، ان کا ورثہ، ان کا زمینی رشتوں سے محبت، پھر وہ اس سیاستدانوں کے اس فیصلے پہ اپنا جو ہے نا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں پاگل تو نارمل انسان کی طرح نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جذبات کو چھپائے، وہ تو اپنا ریئیکشن فوراً دے گا. انہی پاگلوں میں ایک تھا بھوشن سنگھ جو ٹوبا ٹیک سنگھ کا رہنے والا تھا. وہ پہلے زمیندار تھا، اس کے رشتہ دار اس سے اکثر ملنے آتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس لیے آنا بند کر دیا کیونکہ وہ ہندوستان شفٹ ہو گئے. اب بھوشن سنگھ کی زبان سے نا عجیب غریب الفاظ نکالتا تھا. آپ نے کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ ان میں ٹوبا ٹیک سنگھ صاف سمجھ آتا تھا، باقی کچھ بھی نہیں سمجھ آتا تھا. تو تبادلے کے روز تمام پاگل جو ہے وہ واہگہ کی بارڈر پہ پہنچائے گئے. اب بھوشن سنگھ کے لیے ٹوبا ٹیک سنگھ کی پریشانی بدستور تھی. اپنی جب اس کی باری آئی ہے تو اس نے افسر سے پوچھا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں. مطلب وہاں پہ اس کی فہم بتائی گئی ہے کہ پاگل ہونے کے باوجود اس کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی، کتنا وہ حب الوطن تھا. اب افسر نے بتایا کہ بھائی ٹوبا ٹیک سنگھ تو پاکستان میں ہے، چونکہ وہ خود ہندوستان کا رہنے والا تھا. یہ بات وضاحت طلب ہے. اب ٹوبا ٹیک سنگھ جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا تھا تو وہ دوڑ کے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گیا کہ نہیں بھائی مجھے تو یہاں سے نہیں جانا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ مجھے دور ہو جائے گا. جب اس کو جو ہے زبردستی لے جانے کی کوشش کی گئی تو ایک جگہ وہ جم گیا. اس سے کہا نہیں بھئی ٹوبا ٹیک سنگھ یہی ہیں پاکستان میں تو ہرگز نہیں جاؤں گا. اور پھر اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ برآمد ہوئی، چیخ نکلی اور منہ کے بل وہ گر گیا. اور دونوں، آپ کبھی واہگہ بارڈر جائیں تو آپ دیکھیے گا کہ دونوں جو سرحد ہیں ان کے بیچ میں پاکستان انڈیا ایک ایسا خطہ ہوتا ہے جو نو مین لینڈ ہوتا ہے، جو نا پاکستان کا، وہ وہاں پر اس نے دم توڑ دیا. اس افسانے میں اتنا شدید رد عمل ایک پاگل کا، وہ اپنے وطن سے بے پناہ محبت کا واضح ثبوت ہے. اب اس کو اپنے عزیز و اقارب کے پاس جانے کا بھی نہیں خیال آیا. اس کے ذہن میں صرف یہ تھا کہ نہیں میں جو ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ سے نہ چلا جاؤں کیونکہ میرے پاگل خانے کے وہ نزدیک ہے اور میرا وطن ہے. اب اس افسانے میں دیگر پاگلوں کے رد عمل کا بھی اظہار کیا گیا. ان میں سے کچھ کے حالات ذہنی طور پر مزید ابتر ہو گئے اور وہ بہت شدید زیادہ ان پہ دورے پڑنے لگ گئے. لیکن جتنا شدید رد عمل بھوشن سنگھ کا تھا اتنا کسی پاگل کا نہیں تھا. افسانہ جو ہے مخبوط الحواس اور پاگلوں کی زندگی کی حسین تصور پیش کرتا ہے، تصویر پیش کرتا ہے. ایسی انہوں نے منظر کشی کی ہے پاگل خانے کی کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے اگر کبھی نہیں بھی دیکھا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے. تو بعض کی بہت دلچسپ حرکات ہیں، بعض کی جو ہے اس کو دیکھ کے آپ کو بہت رحم آئے گا، مظلومیت ہے. بعض ایسے بھی پاگل ہیں جو ہوش و حواس میں ہوتے ہوئے بھی پاگل ہیں کیونکہ ان کے عزیز و اقارب ان کو صرف زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو پاگل قرار دے دیا ہے حالانکہ وہ ہوش و حواس میں. دیکھیں ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جائیداد کے اور مسئلے ہوتے ہیں تو گھر والے پاگل قرار دے کے آپ کو پاگل خانے میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ جیل حکام کی بدعنوانیوں کے سبب، یہ بھی ایک تصویر کا رخ ہے، وہ پاگل بنے رہتے ہیں اور ان کو پاگل بننے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. تو مصنف نے اس نقطے پر بھی توجہ دلائی کہ جیل کی انتظامیہ رشوت خور ہے، جو لوگوں کی اس مجبوری سے فائدے اٹھا کر رشوت لے کر پھانسی کے مجرموں کو پاگل بنا کر پاگل خانے میں زندگی بھر کے لیے داخل کر دیتی ہے، حالانکہ مجرموں کو اپنے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. تو اگر ہم اس پر ایک ناقدانہ نظر ڈالیں، ایک تنقیدی نظر ڈالیں اس ڈرامے پر، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ افسانہ سچے واقعات کی تصویر ہے. اور تاریخ کا جو اہم باب ہے، جب اس میں پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی ہے تو اس پہ بھی مصنف نے تنقید کی ہے. ان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں صحیح تھا کہ ہجرت کا مفہوم اگر پاگلوں کے لیے، ذہنی امراض کے لیے اتنا تکلیف دہ ہے تو جو لوگ بہوش و حواس اس فیز سے گزرے ہوں گے، جنہوں نے قتل و خون دیکھا، اس دور سے گزرے، تباہی دیکھی، اپنے عزیز و اقارب کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، ان پر یہ اثرات خطرناک ثابت ہوئے ہوں گے. تو ان کے ذہنوں سے ہجرت کے واقعات نکالنا ناممکن امر ہے. تو وطن کی محبت اور اس کے لیے جان دے دینا کوئی بھوشن سنگھ بیدی سے سیکھے، جس کے لیے اپنی سرزمین سے زیادہ کوئی چیز اہم نہ تھی، جس سے اپنی سرزمین سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اس کو دوسری جگہ، اس کو پتہ تھا کہ رشتہ دار ملیں گے،
آسائشات ہوں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے جو ہے جانے سے بالکل انکار کر دیا۔ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں چینل۔ میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ امتحانات سے پہلے ساری ویڈیوز اپلوڈ کر دوں، اور آپ ضرور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اگر اس طرح سے پڑھانے سے کسی ایک بچے کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ پرچے اچھے کر لیتا ہے تو یہ میری کامیابی ہوگی۔ اللہ حافظ۔